دماغ کا نہ کام کرنا یہ مرضی جادو ہے۔ سب سے زیادہ کن لوگوں کے اوپر مرضی جادو کے اثرات ہوتی ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جو لوگ، بھائی عثمان صاحب بہت خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے، کاش میں جو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں میرے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرضی جادو کسے کہتے ہیں اور اس کا جو علاج ہے وہ جانتے ہیں علامہ صاحب سے۔ ہمارے ناظرین کا علامہ صاحب پہلا سوال ہے، مرضی جادو کسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی بھائی عثمان صاحب، ناظرین نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر سب سے زیادہ جو جادو کے اثرات ہیں وہ مرض کی شکل کے اندر لوگوں کے اوپر اثرات نظر آ رہے ہیں، جس کو ہم مرضی جادو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جادو کیا گیا کہ انسان کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے، ایک جادو کیا جاتا ہے انسان کے جسم کو مفلوج کرنے کے لیے۔ گندے جادو کے ذریعے سے ان کے جسم کے اندر گندے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور جس سے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جسم کے اندر سب سے مین جو ہیڈ ہے وہ ہے دماغ۔ اب دماغ کا نہ کام کرنا یہ مرضی جادو ہے۔ اسی طرح معدے کا کام نہ کرنا یہ بھی مرضی جادو ہے۔ اسی طرح دل کی دھڑکن کا تیز رہنا یہ بھی مرضی جادو ہے، اور جگر کا خون نہ بنانا یہ بھی مرضی جادو ہے۔ اسی طرح پورے جسم کو مفلوج کر دینا، انسان کے جسم سے آگ کی طرح آگ نکلے گی اپنے جسم سے، وہ یوں محسوس کرے گا، ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، علاج بھی کروائے گا۔ میں آپ کو ایک تازی بات بتاتا ہوں۔ مجھے ایک عورت صاحبہ نے فون کیا اور کہنے لگی کہ میں کم از کم میری عمر اس ٹائم 60 سال کے قریب ہے یا 60 سال سے اوپر ہے۔ کہنے لگی 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، جب سے میری شادی ہوئی اب تو میرے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، لیکن کبھی سکون نہیں ملا۔ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز یہ نہیں کہ نہیں ہے، ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت موجود ہے لیکن سکون نہیں۔ میں نے ان کا نام پوچھ کے استخارہ تشخیص کر کے میں نے ان کو بتایا آپ کے اوپر تو مرضی جادو کے اثرات ہیں۔ میں نے ان کو علامات بتائیں، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو عمل دیا ہے، عمل دینے کے بعد اس نے مجھے کال کی اسی دن، کہنے لگی علامہ صاحب میں آج 60 سال کی عمر کے اندر پہلے دن میں سکون حاصل کر رہی ہوں۔ مرضی جادو اسے کہتے ہیں۔ تو علامہ صاحب آگے ناظرین کا سوال ہے کہ مرضی جادو کن لوگوں پر زیادہ ہیوی ہوتا ہے، یعنی کہ کن لوگوں پر زیادہ اثرات کرتا ہے؟ بھائی عثمان صاحب بہت خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے، کاش میں جو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں میرے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے۔ سب سے زیادہ کن لوگوں کے اوپر مرضی جادو کے اثرات ہوتی ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جو لوگ پاکیزگی حاصل نہیں کرتے، ناپاک رہتے ہیں۔ جو لوگ ناپاک رہتی ہیں، اپنے جسم کا پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے رہنے سہنے کا خیال نہیں رکھتے، اٹھنے بیٹھنے کا خیال نہیں رکھتے، اس طرح کی وہ زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ایک جانور زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اس مرضی جادو کے اثرات ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں، کیونکہ جو مرضی جادو ہے یہ سب سے گندا ہے، جسے ہم سفلی جادو بھی کہتی ہیں، اس کا دوسرا نام ہے مرضی جادو۔ گندگی کے ڈھیر سے یہ مرضی جادو کے اثرات انسان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ جو ناپاک رہتے ہیں ان کے اوپر زیادہ اثرات ہوتی ہیں۔ ہاں، جو پاکیزگی، طہارت، صوم و صلات کی پابندی کر کے رہتی ہیں ان کے اوپر اثرات ہوتی ہیں، لیکن جو ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں ان کے اوپر 100% ہوتی ہیں۔ جو پاکیزگی حاصل کرتے ہیں ان کے اوپر 100% نہیں ہوتے ضرور ہیں، لیکن 100 میں سے 5 سے 10% ہوتی ہیں۔ تو آگے نا علامہ صاحب ناظرین کا سوال ہے کہ مرضی جادو
کس ٹائم پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ کس ٹائم پر اثر کرتا ہے زیادہ؟ سب سے زیادہ اس کے اوپر اثرات جو ہوتے ہیں وہ رات کے وقت ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس کے اثرات زیادہ اس کے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جائیں گے، دن کے اجالوں کے اندر کم ہوگا۔ جوں جوں رات بڑھتی جائے گی اس کے اندر اثرات زیادہ ہوتے جائیں گے اور اس کی تکلیف زیادہ بڑھتی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو رات کو ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آتی۔ اگر عورت کے اوپر ہیں تو عورت کا، یا مرد کے اوپر ہیں، ان کا دل کرے گا اس چار دیواری کے اندر رہنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ جس کمرے میں یہ رہ رہی ہیں یا بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں اس کمرے کے اندر اندھیرا نہیں یہ برداشت کریں گی، روشنی کے اندر رہیں گی، لیکن روشنی کے اندر بھی دل کی دھڑکن اس قدر تیز رہتی ہے اور دل کرتا ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤں۔ ان لوگوں کے اوپر اثرات، جن لوگوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ کن وقت کے اوپر ہوتے ہیں؟ زیادہ تر رات کے وقت۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، غروب ہونے کے بعد تکلیف بڑھے گی، جیسے ہی سورج طلوع ہوگا اس کی تھوڑی تھوڑی اثرات کم ہونا شروع ہو جائیں گے، دن کے اجالوں کے اندر ان کو تھوڑا سا سکون ملے گا۔ صحیح۔ تو علامہ صاحب آگے ناظرین کا سوال ہے کہ مرضی جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور مرضی جادو کا علاج کون سا ہے؟ جی اگر ناظرین کرنا چاہیں، اس سے پہلے شاید آپ کو اس کا علاج کسی نے اس طرح کا نہ دیا ہو۔ اگر آپ کے اوپر یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تشخیص کرانے کے بعد، آپ اس سے مکمل طور پر تحفظ اور محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ صرف اور صرف 21 دنوں کے لیے نمازوں کی پابندی کر کے صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر سورۃ رحمان کی تلاوت کریں اور پانی پہلے سے سامنے رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد اسی پانی کے اوپر دم کر کے وہی پانی آپ سمجھ لیں صبح ہونے تک استعمال کر سکتے ہیں، یا رات کو سونے سے پہلے اس پانی کو ختم کریں۔ صبح اٹھتے ہی نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ نیا پانی اور نیا عمل، اس ترتیب کے ساتھ تاریخ لکھ کر آپ کریں کہ 21 دن تک عمل کریں، آپ کی صحت بھی بحال ہو جائے گی۔ مرضی جادو جو گندے سے گندے اثرات آپ کے دل و دماغ، پورے باڈی کے اندر، پورے شریر کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے 21 دنوں سے پہلے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ سورۃ رحمان پڑھیں تو اس سے کوشش آپ نے کرنی اول آخر حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں، اور نیت بھی کامل اور یقین پختہ رکھ کے کریں۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، کسی امام مسجد سے کروا سکتی ہیں، کسی اپنے دوست سے کروا سکتی ہیں، اپنی بیوی سے بھی کروا سکتی ہیں، لیکن جب آپ اس کو اسٹارٹ کریں اس کے 21 دنوں سے پہلے ایک دن کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ترتیب ویز کریں، انشاءاللہ مکمل طور پر 21 دنوں کے اندر آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ جی، مرضی جادو جس کی معلومات ناظرین کو چاہیے تھی کہ مرضی جادو کسے کہتے ہیں اور مرضی جادو کا علاج کیا ہے، اور مرضی جادو جو کس وقت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، تو علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے اور سادہ الفاظ میں بیان کیا اور آپ کو عمل بھی بتایا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ایک نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ اور آپ کے نئے سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عظمت والی، شان والی، خوبصورت، خوشیوں والی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔